فاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام على الرسول الأمي المكي المدني الهاشمي القرشي المطلبي مولانا ومولا الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين۔ اللهم لعن قاتلي فاطمة الزهراء سلام الله عليها۔ أما بعد فقد قال الحسين عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم، إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، بل إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، وأريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسیر بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب۔ صلوات پڑھیں محمد عالم۔ حضرات، کچھ مومنین علیل ہیں، بارگاہ رب العزت میں سرکار سید الشہداء کی کے وسیلے سے، ان کی عظمتوں کے وسیلے سے دعا ہے کہ پروردگار جہاں جہاں بھی اہل بیت کے چاہنے والے مریض ہیں، انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ یہ مجلسیں، یہ ذکر، یہ ہماری معرفتوں میں اضافے کے لیے۔ اگر ان مجلسوں سے ہم کچھ لے نہ سکیں آنے والا فرش عزا پہ آ کے بیٹھ گیا، اسے ثواب مل گیا، لیکن فرش عزا پہ ہم اہل بیت کو لینے آتے ہیں۔ اہل بیت مل جائیں تو پھر تو زندگی کی ہر سانس ثواب ہو جاتی ہے۔ مرحلہ یہ ہے کہ ہم حسین کو پا سکیں، اور حسین سے قریب کیسے ہوگا انسان؟ آپ جانتے ہیں، زیارتوں میں آپ کو یہ جملہ اکثر و بیشتر مل جاتا ہے: اے پروردگار، ہم تجھ سے قربت حاصل کرنے کے لیے ان کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو جب اہل بیت کا ذکر خدا سے قریب کر دے تو کیا کربلا کا ذکر حسین سے قریب نہ کرے گا؟ لیکن ذکر اس فکر کی روشنی میں ہو کہ جو حسین دے رہے ہیں۔ ہم کربلا کو امام حسین علیہ السلام کے ذریعے سے پہچاننے کی کوشش کریں۔ کیا کہا ہے امام حسین علیہ السلام نے؟ وصیت نامے میں اپنے عرض کر رہے ہیں امام: انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما۔
نہ تو ہم شر کے لیے نکلے، نہ فساد کے لیے نکلے، نہ ظلم کے لیے نکلے، نہ انتشار کے لیے نکلے. پھر کس لیے؟ بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. ہم نکلے ہیں امت رسول میں اصلاح کے لیے. وَأُرِيدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ، اور ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم معروفات کی تبلیغ کریں اور منکرات سے روکیں. وَأَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُسِيرَ بِسِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس سلسلے میں جو موقف اپنائیں وہ رسول اسلام کی سیرت اور مولائے کائنات کی سیرت. گفتگو اسی لفظ پہ آ کے رکی ہے. کیا ہے سیرت اور کہاں سے لیں سیرت؟ ایک بہت اہم مرحلہ ہے کہ حسین مظلوم سرکار ختمی مرتبت کی سیرت پہ چلنے کی بات کر رہے ہیں. تو پہلے ہم دیکھیں تو کہ رسول کی سیرت کیا رہی. اگر سرکار کی سیرت طیبہ کو ہم نے حاصل کیا تب ہم جا کر کے پہچان سکیں گے کہ حسین نے کربلا میں اس سیرت کو کیسے نمایاں کیا ہے. اب امام حسین علیہ السلام جب سیرت رسول کی بات کر رہے ہیں تو پھر ہم پہ لازم یہ ہے کہ ہم پہلے سیرت رسول کو سمجھیں. کہاں سے لیں سیرت اور کیا ہے رسول کی سیرت؟ تو سیرت حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس 3 سورس ہے. ایک سورس انسان اصحاب کے دروازے پہ جائے اور وہاں سے رسول کی سیرت حاصل کرے. اصحاب رسول سے پوچھے کہ رسول کی سیرت کیا ہے اور اس سیرت کو حاصل کرے. دوسرا سورس ازواج رسول ہیں، ان کے دروازے پہ جائیں اور جا کے وہاں سے ہم سیرت حاصل کریں. تیسرا سورس اہل بیت رسول ہیں. یہ 3 طریقے ہیں کہ جس سے انسان رسول اسلام کی سیرت کو حاصل کر سکتا ہے. آئیے چلے، ہم اصحاب کے دروازے پہ پہنچے. ہم نے کہا ہمیں سیرت رسول چاہیے، آپ دیں گے؟ کہنے ہاں ضرور دیں گے، ظاہر ہے رسول اسلام کی سیرت کی بات ہے. میں نے کہا لائیے دیجئے سیرت، ہمیں رسول کی سیرت چاہیے. پہلا سورس، یعنی اب اس میں تقسیم آگے پیچھے کی بات نہیں ہے، ابھی ہم ایک نتیجہ تک پہنچنے کے لیے اس کو ہم ابھی پہلا سورس مان رہے ہیں، پہلا ذریعہ. آئیے اصحاب کے دروازے پہ چلیں اور چل کے کہیں کہ ہمیں سیرت چاہیے، رسول کی سیرت چاہیے. ہم نے مانگی سیرت، دینے لگے سیرت کہ رسول مسجد میں ایسے رہتے تھے، منبر پہ ایسے ہوتے تھے، محراب میں یوں رہتے تھے، اقامت میں ایسے ہوتے تھے، تشہد میں ایسے ہوتے تھے، بزم میں ایسے ہوتے تھے، رزم میں ایسے ہوتے تھے. مگر پورے مکے کی زندگی، اور وہ بھی مکے کی رسول اسلام کے گھر کے باہر کی زندگی کو یہ اصحاب بیان کرنے لگے. میں نے کہا حضور مدینے سے پہلے مکے کی زندگی چاہیے، ہمیں رسول کی مکی زندگی دیجیے. کچھ لوگوں نے ہاتھ جوڑ لیے کہ صاحب میں نہیں دے سکتا. میں نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ہم تو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، ہم اس وقت صحابی ہی نہ تھے تو ہم سیرت کہاں سے دیں؟ اور جبکہ رسول مکے میں رسول ہے ظاہری طور پہ جسے دنیا سمجھ رہی ہے، جبکہ حقیقت اس کے آگے کی ہے. تو جب مکے میں رسالت کا اعلان ہو چکا تو سیرت مکے سے دیجئے. کہ ہم مکے سے نہیں دے سکتے اس لیے کہ ہم وہاں مسلمان ہی نہ تھے، ہم ابھی صحابی نہیں بنے، تو ہم سیرت کہاں سے دیں؟ ہم نے کہا اچھا چلیے مدینے کی سیرت دیجئے. اب وہ دینے لگے، مسجد میں یوں، منبر پہ یوں، محراب میں یوں، سفر میں یوں.
اور ایک مرتبہ رسول اسلام مدینے میں بنی ہاشم کے دروازے پہ آئے اور اب اپنے گھر میں جب داخل ہوئے تو اصحاب خاموش ہو گئے. میں نے کہا بھائی سیرت کا آپ رسول گھر میں چلے گئے اور ہم نامحرم ہیں, ہم گھر میں جا نہیں سکتے, ہم گھر کے اندر کی سیرت نہیں دے سکتے, ہم گھر کے باہر کی سیرت دیں گے, اس لیے کہ ہم گھر کے اندر نہیں جا سکتے. سورس نامکمل رہ گیا, سیرت نامکمل رہ گئی. ہم نے کہا اب کیا کریں, اس لیے کہ مکمل سیرت یہاں سے نہیں مل رہی ہے, ہر جگہ کوئی نہ کوئی پابندی ہے. ہم گئے ازواج کے دروازے پہ, ہم نے کہا آپ سیرت دے دیجئے. انہوں نے سیرت دینا شروع کی. کہا رسول گھر میں ایسے, صحن میں ایسے, بستر پہ ایسے, سیرت دے رہی. ایک مرتبہ رسول اسلام گھر کے باہر نکلے, ازواج خاموش ہو گئی. میں نے کہا باہر کی سیرت؟ کہیں ہم باہر نہیں جا سکتے, ہم صرف اور صرف گھر کے اندر کی سیرت دے سکتے ہیں. اب ہم بہت پریشان ہوئے, مایوس ہوئے, اور ایک مرتبہ دروازہ اہل بیت پہ پہنچے. ہم نے کہا ہمیں رسول کی سیرت چاہیے, کیا آپ سیرت دیں گے؟ کہاں دیں گے؟ ہم نے کہا کہاں سے دیں گے؟ پوچھا کہاں سے چاہیے؟ پوچھا کہاں سے چاہیے؟ اگر تمہیں عالم انوار کی سیرت چاہیے تو وہاں بھی ہم نبی کے ساتھ ساتھ ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی. تمہیں مکے کی سیرت چاہیے, ہم مکے کی سیرت دیں گے. تمہیں شیب ابو طالب کی سیرت چاہیے, ہم شیب ابو طالب کی سیرت دیں گے. تمہیں ہجرت کی سیرت چاہیے, ہم ہجرت کی سیرت دیں گے. تمہیں اگر مقام قبا کی سیرت چاہیے, ہم مقام قبا کی سیرت دیں گے. اگر میدان مدینے میں داخلے کی سیرت چاہیے, مدینے میں داخلے کی سیرت دیں گے. مسجد کی سیرت چاہیے, مسجد کی سیرت دیں گے. محراب کی سیرت چاہیے, محراب کی سیرت دیں گے. بدم کی سیرت چاہیے, بدم کی سیرت دیں گے. رتم کی سیرت چاہیے, رتم کی سیرت دیں گے. اس لیے کہ ہم کہیں رسول کو چھوڑ کے نہ گئے. جہاں کی سیرت, جب کی سیرت چاہیے ہم دیں گے. عزیزان ایمان, دیکھیں رسول کی سیرت چاہیے ہم کو, ہمیں اس سے بحث نہیں ہے کہ کون دے, ہمیں مکمل سیرت چاہیے. ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں آئے کہ مکمل سیرت ان لوگوں سے بھی آپ لے لیجئے, تقسیم کر لیجئے. لیکن عزیزان ایمان, ہم نے جب سیرت رسول پڑھی, رسول کی سیرت, کوئی اختلاف نہیں, صرف ایک بات ہے کہ رسول کی سیرت پہنچانے میں کتنی کوتاہی کی گئی. دلیل دینا چاہتا ہوں. پیغمبر اسلام کی ظاہراً تبلیغی زندگی, جبکہ میں نہیں مانتا کہ یہ 23 برس کی زندگی تبلیغی زندگی ہے. رسول اسلام جب سے آئے ہیں تب سے رسول کی رسالتی زندگی شروع ہے. تو رسول زندگی دے رہے تھے, اسوے دے رہے تھے. یہ الگ بات ہے کہ اس وقت دنیا نہ پہچانی, لیکن رسول رسول تھا. لیکن ظاہری حیات میں بھی پیغمبر اسلام, دیکھیں کتنی کوتاہی ہوئی ہے رسول کی سیرت دینے میں. پیغمبر اسلام ایک عمل اگر زندگی میں ایک بار بھی کریں تو راوی کو اس کو لکھ دینا چاہیے, تاکہ رسول کی سیرت کائنات آئندہ آنے والی نسلوں تک پہنچ جائے. مگر اتنی کوتاہی ہوئی, اتنی کوتاہی ہوئی
کہ جو کام پیغمبر اسلام نے 23 برس کی زندگی میں دن بھر میں 5 بار کیا، عالم اسلام میں وہ بھی ایک نہ رہا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان؟ ذرا سوچئے، غور کرنے کی بات ہے۔ نبی نماز پڑھ رہے ہیں تو نبی نے کسی ایک طریقے سے نماز پڑھی نا۔ چھوڑیے، ہم اس بات کو نہیں کرتے کہ نبی نے ہاتھ کھول کے پڑھی، نہیں، ہم وہی مان لیں تو نبی نے کسی ایک جگہ ہاتھ باندھا ہے۔ غور کرنے کی بات ہے عزیزان ایمان۔ اب انسان کو چاہیے کہ ذرا سی توجہ کرے کہ جو عمل، اگر ایک غیر مسلمان آ کے ہم سے سوال کرے کہ ہم کیسے مان لیں کہ تمہارے رسول کی مکمل سیرت کائنات تک پہنچ گئی، اس لیے کہ ہم نے تو یہ دیکھا کہ جو عمل نبی نے زندگی میں 5 مرتبہ ہر روز کر کے دکھایا، جب اس میں اختلاف ہے تو باقی سیرت کی بات کیا کریں؟ اب کیسے پتا چلے کہ صحیح سیرت کہاں سے ملے گی؟ عزیزان ایمان، پیغمبر اسلام زندگی میں ہر روز کم سے کم، اگر صرف واجب نماز لیجئے تو 5 مرتبہ نماز پڑھ کے دکھا رہے ہیں، وضو کر کے دکھا رہے ہیں، پھر تو اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ اب کیسے سمجھ میں آئے کہ صحیح سیرت کہاں ملے گی؟ تاریخ نے 2 واقعے پیش کیے۔ جب مولائے کائنات مسلح عبادت پہ ظاہری حکومت کے بعد آئے تو ایک آواز آئی، آج ویسی نماز پڑھی جیسی رسول کے پیچھے پڑھتے تھے، آج ویسی نماز پڑھی۔ تاریخ شاہد ہے، اصحاب کا اجماع، آج ویسی نماز پڑھی جیسی نبی کے پیچھے پڑھتے تھے۔ ٹھہر جائیے، تاریخ نے ایک اور واقعہ پیش کیا کہ ایک دن نبی کے 2 نواسوں نے یہ دیکھا کہ ایک صحابی غلط وضو کر رہا ہے، تو اصحاب پیغمبر میں رسول کے یہ دونوں نواسے اٹھ کے گئے۔ دیکھیے، تربیت کے حوالے سے بہترین واقعہ ہے۔ اٹھ کے گئے، جا کے اس بزرگ سے یہ نہیں کہا کہ آپ غلط وضو کر رہے ہیں، تربیت دیکھیے، یہ نہیں کہا کہ آپ غلط وضو کر رہے ہیں، کہا ہم دونوں وضو کرتے ہیں، دیکھیے کہ ہم میں سے کس کا وضو صحیح ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی بزرگ کو کبھی کوئی کام غلط کرتا ہوا دیکھو تو ان کو جا کے یوں ٹوک نہ دینا کہ آپ غلط کر رہے ہیں۔ لہجہ ایسا ہونا چاہیے کہ جہاں اس کی بزرگی کا احترام باقی رہے۔ ہم دونوں وضو کر رہے ہیں، دیکھیے ہم میں سے کس کا وضو صحیح ہے۔ اچھا، جب سوال یہ کیا کہ ہم میں سے کس کا وضو صحیح ہے تو کسی ایک کو تو وضو میں کوئی نقص ہوتا، لیکن یوں یہ امام ہیں، یہ کبھی کسی عمل میں نقص ظاہر ہی نہیں کر سکتے، ان سے ہو ہی نہیں سکتا۔ اب جو اصحاب نے، ان صحابی نے ان کے وضو کو دیکھا تو کہا آپ کا وضو صحیح ہے۔ عزیزان ایمان، آپ سچ بتائیں، جہاں متفق ہو کائنات، پھر میں تو صرف اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کی نماز اور کسی کے وضو پہ کائنات متفق ہے تو اسی سے وضو بھی لے لیا جائے، اسی سے نماز بھی لے لی جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز اتنی اہم شے ہے کہ پیغمبر اسلام کی حدیث ہے کہ اگر نماز قبول تو سارے اعمال قبول، اور اگر نماز رکھ کر
دی جائے گی تو سارے اعمال رد کر دیے جائیں گے. اور اتنی اہم نماز تھی، اتنی اہم نماز تھی کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، دیکھو ویسے نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں. اللہ رے احتیاط پیغمبر، نبی نے کیا کہا؟ ویسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں. نبی نے یہ نہیں کہا کہ ویسی پڑھو جیسی میں پڑھتا ہوں. بہت فرق ہے عزیزان ایمان. جیسی میں پڑھتا ہوں ویسی پڑھنے کا مطالبہ نہیں کیا. جیسے میں پڑھتا ہوں ویسے پڑھو، اس لیے کہ تم نماز ویسی پڑھ ہی نہیں سکتے. پہلے خدا کی اتنی معرفت ہو تب ویسی نماز پڑھو گے. نہیں، ویسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں. تو جب ایک عمل رسول کے جیسا نہیں ہو سکتا تو انسان رسول کے جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک صلوات پڑھ دیں محمد آل محمد پر. اللہم صلی علی صلو کما رأیتمونی اصلی، ویسے نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں. اس لیے کہ یہ نماز تمام اعمال کا دار و مدار اسی نماز پہ ہے. تو جب اتنی اہم شے ہے تو اب عزیزان ایمان عجیب مرحلہ ہے. قسم خدا کی، رسول اسلام نے کسی سے یہ نہیں کہا کہ ویسی پڑھو. کیوں؟ اس لیے کہ رسول جیسا عمل، یعنی جیسی رسول نماز پڑھ رہے ہیں ویسی ہم پڑھ نہیں سکتے. اس لیے کہ ہماری قرات زبان پہ ہوتی ہے، ہمارے سجدے تو خدا کی بارگاہ میں سر جھکا ہوتا ہے، ذہن کہیں اور ہوتا ہے. تاریخ گواہ ہے. بھائی ایک واقعہ، اس کے بعد گفتگو آگے بڑھا دوں. پیغمبر اسلام نے ایک دن اعلان کیا، پیغمبر کے پاس کچھ اونٹ آئے غنیمت میں. اعلان کیا کہ آج جو 2 رکعت نماز بغیر کسی تصور کے آئے پڑھ دے گا، یہ سرخ اونٹ اس کے حوالے کر دوں گا. خدا کے تصور سے ہٹ کے کوئی تصور مگر ذہن میں نہیں آنا چاہیے. آتے گئے لوگ، نماز پڑھتے گئے. نبی نے کہا نا، تمہارے ذہن میں یہ ہے، تمہارے ذہن میں یہ آیا، تمہارے ذہن میں یہ آیا. عزیزو، اسی واقعے سے کائنات سمجھ لے کہ پیغمبر کے پاس علم غیب ہوتا ہے. تمہارے ذہن میں یہ خیال، تمہارے ذہن میں یہ خیال. سب مانتے بھی گئے کہ ہاں یا نبی اللہ ایسا ہی ہوا. تاریخ نے لکھا کہ اب علی کھڑے ہوئے. اب ساری کائنات کی نگاہ علی پہ ہے کہ دیکھیں آج علی پڑھ پاتے ہیں یا نہیں. علی جیسے ہی نماز پڑھ چکے، نبی نے کہا یا علی، خیال تو تمہارے ذہن میں بھی آیا. اب آج سب نبی نے ایک جملہ کہا، علی خیال تمہارے ذہن میں بھی آیا، مگر میں نے شرط یہی رکھی تھی کہ خدا سے ہٹ کے کوئی خیال نہ آئے. علی جب تم نماز پڑھ رہے تھے سب کے ذہن میں خیال یہ آ رہا تھا، یہ اونٹ ملے گا تو اس سے یہ کام کروں گا، یہ اونٹ ملے گا اس سے یہ کام کروں گا، اس سے تجارت کروں گا. مگر علی جب تم نماز پڑھ رہے تھے تو تمہارے ذہن میں جیسے ہی یہ اونٹ کا خیال آیا، پروردگار اگر یہ اونٹ مجھے ملا تو تیری راہ میں اسے دے دوں گا.
صلی۔ تو مرحلہ نماز ویسی نہیں پڑھ سکتا انسان، تو جب نماز نہیں پڑھ سکتا تو پوری زندگی پھر انسان کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول کے جیسا ہو جائے؟ لیکن کمال یہ ہے قسم خدا کی کہ پیغمبر اسلام نے جس کو تاریخ شاہد ہے، حدیثیں موجود ہیں، جس کو نبی نے اپنے جیسا کہا، اس نے کبھی پلٹ کے نبی کو اپنے جیسا نہ کہا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان؟ اس نے پلٹ کے کبھی نہیں کہا۔ ساری کائنات 18 برس تک علی اکبر کو یہ کہتی رہی کہ یہ رسول جیسا ہے، مگر علی اکبر نے کبھی نہ کہا کہ میں رسول جیسا یا نبی میرے جیسے۔ یہ کمال ہے عرفان اور اعتبار کا سب کے بارے میں۔ اللہم صلی۔ تو عزیزان ایمان، اب سیرت چاہیے تو مکمل سیرت رسول کی۔ اگر رسول کی، اب کیا ہے سیرت رسول؟ رسول اسلام کی سیرت کا سب سے پہلا نمونہ یہ ہے کہ رسول کائنات میں آئے تو رسول اسلام نے کافروں کو مسلمان کیا۔ عجیب بات ہے عزیزان ایمان، ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم رسول کی سیرت پہ چل رہے ہیں، لیکن کیا یہ دعویٰ ہے صحیح؟ نبی کی سیرت یہ ہے کہ نبی نے آ کے غیر مسلمانوں کو مسلمان کیا، کافر کو مسلمان بنایا۔ ہم بالکل برعکس۔ سوچنے کا مقام ہے، کس کو حق ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہا ہو؟ حسین کربلا کے میدان میں وہی کام کر رہے تھے کہ جو رسول نے کیا۔ پیغمبر اسلام کا نواسا، اسے کیا ضرورت ہے کہ کسی کو اپنے خیمے سے بلا رہا ہے؟ پیغمبر اسلام کے نواسے کو کیا ضرورت ہے کہ صحرا میں جاتے ہوئے کسی کے یہاں ٹھہر رہا ہے؟ یہ تاریخ ہے۔ جناب وہب قلبی کون ہے؟ عیسائی تھے، مگر تاریخ پڑھیے کیا کہہ رہی ہے تاریخ؟ صحرا سے نواسے رسول گزر رہا ہے۔ دیکھا کہ ایک ضعیفہ ہے جو صحرا میں زندگی گزار رہی ہے۔ میں صرف سیرت کے نمونے ذرا دیر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھا صحرا میں زندگی گزار رہی ہے، اے بی بی اس صحرا میں تیرا گزر بسر کیسے ہوتا ہے؟ کہا مولا وہ آنے والے، میرا ایک بیٹا ہے، میں اس کے ساتھ زندگی گزارتی ہوں۔ کہا یہ بتاؤ کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ کہا نہیں کوئی پریشانی نہیں ہے سوائے ایک پریشانی کے۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا اس صحرا میں پانی کی بہت قلت ہے۔ ایک مرتبہ نواسے رسول نے ٹھوکر ماری، جملہ بدل دوں، ساقی کوثر کے وارث نے ابو تراب کے بیٹے نے تراب پہ ٹھوکر ماری، چشمہ جاری ہو گیا۔ اب جو ضعیفہ نے دیکھا، کہا آنے والے یہ معجزہ تو میرے نبی عیسیٰ کا ہے، یہ تیرے اختیار میں کہاں سے؟ امام نے فرمایا وہ عیسیٰ کہ جس کی نبوت کی تو قائل ہے، اس عیسیٰ نے کسی نبی کے آنے کی خبر دی تھی؟ میں اس نبی کا نواسا حسین ہوں۔ بھائی اتنا سنا، کہا مجھے کلمہ پڑھائیے، اپنا دین بتائیے۔ عزیزان ایمان پہچانا نبی کی جو سیرت تھی۔ ہم اگر یہ سوچیں کہ وہ تو اپنے دین پہ نہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اس کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کریں، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ عزیزان ایمان کردار پیش کرو۔
اخلاق کے لیے کہ جو مستحب شے ہے اس کے لیے کہا گیا ہے کہ غیر سے بھی بااخلاق رہو. اور اب رسول کے نواسے نے اپنا اخلاق پیش کیا. جو پریشان پانی کے لیے اس کے لیے سرچشمہ کہتی ہے مجھے کلمہ پڑھائیے. کلمہ پڑھایا, مسلمان ہوئی. ابھی رسول کا نواسا کچھ دور آگے بڑھا تھا کہ بیٹا آ گیا. اس نے اب جو تبدیلی دیکھی, کہا میں یہ تبدیلیاں کیسے؟ صحرا میں پانی کہاں میرے لال؟ ابھی نواسے رسول کا گزر ہو رہا تھا. اس نے ٹھوکر مار کے یہ چشمہ جاری کیا ہے, بیٹا میں مسلمان ہو گئی. کامہ جب تک دوسرے دین پہ تھی اس وقت تک اپنے ساتھ رکھا. اب جب دین رسول پہ گئی تو اکیلے تنہا ہجرت نہیں چلے گی. ہمیں بھی کہا بیٹا ابھی تو ہم نے کلمہ پڑھا ہے, اگر چاہتے ہو کہ مسلمان ہو جاؤ تو جلدی کرو. نواسے رسول کی سواری ابھی بہت دور نہ گئی ہوگی. یہ قافلہ لے کے آیا, رسول اسلام کے نواسے کے قافلے میں ملحق ہوا. حسین مظلوم کے ہاتھ پہ اسلام لایا. اور اب تاریخ کہتی ہے کہ جب اسلام لا چکا تو اب ماں نے ایک جملہ کہا, بیٹا جب تک تو مسلمان نہیں ہوا تھا اس وقت تک نواسے رسول کی نصرت واجب نہ تھی, لیکن اب چونکہ تو مسلمان ہو گیا لہذا اب نصرت حسین تجھ پہ واجب ہے. یہ ہے عرفان. حسین مظلوم کام کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ جو غیر ہیں انہیں اپنا بنا رہے ہیں. یہ ہے کربلا. کربلا غیروں کو اپنا بناتی ہے. میں ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں. یہی وجہ ہے چونکہ یہ اچھائی ہے, اچھائی کی طرف ہر انسان کھنچ کے آتا ہے. اخلاق ایک ایسی خوبی کا نام ہے کہ جس سے ہر انسان متاثر ہوتا ہے. گرو نانک سکھ کے دھرم گرو, انہوں نے اپنے ایک ماننے والے سے کہا کہ حسین کا غم منایا کرو, حسین کا غم منایا کرو. اس نے کہا وہ تو مسلمانوں کے پیشوا ہیں, ہم ان کا غم کیوں منائیں؟ عزیزان ایمان, یہ مشکل ہماری طرف سے ہے. یاد رکھیے گا جس طریقے سے خدا سب کا خدا ہے, جیسے قرآن سب کی کتاب ہے, جیسے رسول سب کے نبی ہیں, ویسے ہی یہ ائمہ سب کے امام ہیں. ہماری مشکل یہی ہوئی ہے کہ ہم نے کائنات کو اسلام سے دور رکھا. ہم نے اتنی رٹ لگائی کہ قرآن ہماری کتاب, ہماری کتاب, ہماری کتاب, کہ غیر مسلمانوں نے یہ سوچا کہ قرآن سے ہمارا کیا واسطہ. اگر ہم یہ کہتے کہ یہ انسانیت کی کتاب ہے تو کبھی تو کوئی پلٹ کے پڑھتا کہ کیا ہے بشریت میں کی کتاب اور کیا لکھا ہے اس میں. یہی حال پیغمبر اسلام کے ساتھ ہوا. ہم نے اتنا کہا ہمارے رسول, ہمارے رسول, ہمارے رسول, کہ اب غیر لوگوں نے سوچا کہ ان سے ہمارا کیا رابطہ. لیکن اگر ہم نے یہ کہا ہوتا یہ رحمت للعالمین ہیں, یہ رحمت للمسلمین نہیں ہیں, یہ مسلمانوں کے لیے نہیں, یہ عالمین کے لیے رحمت ہیں, تو پھر دنیا قریب آ کے دیکھتی. نقصان کیا ہوا؟ اب بات آ گئی ایک جملے میں سن لیے. نقصان کیا ہوا؟ ہم نے رٹ تو لگائی کہ قرآن ہماری کتاب, ہم چیخے تو کہ رسول ہمارے رسول, مگر خود ہم نے بھی نہ تو قرآن سے کچھ سیکھا نہ رسول سے. ہمارا کردار نہ تو قرآنی بنا نہ رسول والا بنا. ہمارے دعوے کو کائنات نے دیکھا, پھر ہمارے عمل کو دیکھا.
دنیا یہ سمجھی کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں یہ ان کی کتاب اور ان کا رسول انہیں بتا رہا ہے. عمل ہم نے کیا، نفرت نبی اور قرآن سے ہوئی. نقصان ہماری وجہ سے. میرے چاہنے والوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، کبھی یہ نہ کہیے گا کہ اہل بیت اور نبی صرف ہمارے نہیں، یہ سب کے ہیں. اس لیے کہ اگر ہم نے کہا یہ ہمارے، تو ہمارے اخلاق میں اتنی کہاں بلندی ہے کہ ہم اپنے اخلاق سے انہیں ثابت کر سکیں. نہیں، بلکہ یہ کہیے یہ ساری کائنات کے لیے ہیں. میں ایک شعر میں گفتگو تمام کر رہا ہوں. بہت اچھی بات کسی شاعر نے کہی کہ ہم نے یہ کب کہا کہ ہماری ہے کربلا. ارے حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا. مرحلہ یہ ہے. اصل میں ہم نے پریشان کھڑی کی ہے، ہم نے محدود کر دیا. نہیں، انہیں محدود نہ کیجیے. یہ پوری بشریت کے لیے رہنما بن کے آئے، یہ پوری بشریت کو درس دینے کے لیے آئے. ہم یہ نہ سوچیں کبھی. تو چونکہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے، لہذا اس نے جواب وہی دیا کہ یہ تو مسلمانوں کے پیشوا ہیں. مگر چونکہ گرو نانک کچھ حد تک حسین سے قربت ہو چکی تھی، جان چکے تھے، لہذا انہوں نے ایک جواب دیا کہ اچھا ایسا کر کہ تو میرا مرید ہے، میں تجھ سے کہہ رہا ہوں کہ اب گھر جانا تو تیری جو بہن ہے اس سے تو شادی کر لے. وہ کہتا ہے میں مرید تو آپ کا ہوں لیکن یہ نہیں ہو سکتا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میرا ضمیر اس کی اجازت نہیں دے رہا ہے. اب جملہ سنیں، گرو نانک کہتے ہیں نادان جسے تو آج ضمیر کہہ رہا ہے اسی کا نام حسین ہے. جسے تو ضمیر بتا رہا ہے اسی کا نام حسین ہے. یاد رکھ، اگر سن 61 میں حسین نے انقلاب برپا نہ کیا ہوتا تو آج رشتوں کا تقدس ختم ہو گیا ہوتا. یہ جو بہن بھائی کا تقدس باقی ہے یہ حسین کی قربانی کا نتیجہ ہے. کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے ان رشتوں کا تقدس پہچنوایا ہے. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم کربلا حسین کے زاویہ نگاہ سے دیکھیں. ہم کیا سوچتے ہیں؟ یہ جملے نہیں ہیں تاریخ کے کہ امام جناب علی اکبر مقتل میں ہیں. دیکھیے یہ مصائب کی منزل اپنی جگہ، مگر کربلا درس بھی تو ہے. آپ دیکھیں کیا مرحلہ ہے. جیسے اس دن میں نے آپ کے سامنے بیان کیا جناب قاسم کے بندے گلو کیوں کھولے؟ کیا واقعی امام کو نہیں معلوم تھا کہ یہ رحم نہ کھائیں گے؟ نہیں، کربلا جیسے حساس موقع پہ بھی یتیموں کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے. میرے دوستو اور عزیزو یاد رکھیے گا کبھی کسی یتیم کے مال سے غفلت نہ کیجیے گا، اس لیے کہ خدا اسے جہنم کی آگ سے تعبیر کر رہا ہے قرآن میں کہ جو یتیموں کا مال کھاتا ہے وہ اپنے پیٹ میں انگارے رکھتا ہے. چونکہ یتیم لاوارث ہو جاتا ہے اور کائنات میں جو لاوارث ہو اس کا وارث خدا بنتا ہے. تو اب جب آپ یتیم کا مال لوٹ رہے ہوں، کوئی بھی شخص، معذرت چاہتا ہوں، اگر کوئی یتیم کا مال کھا رہا ہو تو پھر وہ اس یتیم سے نہیں لڑ رہا ہے، جھگڑا وہ خدا سے مول رہا ہے. مجھے بہت خوشی ہوئی، یہاں ذکر آیا تھا، کسی نے بتایا، شاید امیر بھائی نے کس نے، کہ یہاں ایک سلسلہ ہے باقاعدہ کہ وہ یتیموں کے لیے
مال فراہم کر کے بھیجتے ہیں. بہت اہم مرحلہ ہے عزیزان ایمان. بہرحال تو کربلا درس کی جگہ ہے نا. جناب علی اکبر کو بھیجا مقتل میں. جناب علی اکبر دشمن کے سامنے. کیا کیا حسین نے؟ تاریخ پوچھئے تاریخ سے. جناب فضہ کو بلایا, کہا جاؤ لیلا سے کہو کہ علی اکبر کے حق میں دعا کرے. کیوں؟ آپ نے کبھی سوچا؟ امام باپ بھی تھے, معصوم بھی تھے. کیا حسین اگر دعا کرتے تو دعا رائے گاں ہو جاتی؟ جس کی دعا راہب کو 7 بیٹے عطا کر دے, کیا وہ دعا کرتا تو علی اکبر پلٹ کے نہ آتے؟ مگر مقتل میں علی اکبر کے ایسے جنگ کے حساس موقع پہ حسین کائنات کے جوانوں کے لیے پیغام دے رہے ہیں. کا فضہ جا کے لیلا سے کہو, اس لیے کہ ماں کی دعا بچوں کے حق میں مقبول ہوتی ہے. یہ جملہ بتا رہا ہے کہ حسین یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھو جو بھی میرے مکتب پہ ہے وہ اپنی ماں کی دعا کا مستحق بنے, بددعاؤں کا مستحق نہ بنے. مقتل درسگاہ ہے. حسین خیمے میں یہ درس دے رہے ہیں کہ ماں کی عظمت کیا ہے, اور وہیں باپ کی بھی عظمت بتائی ہے, اور ایک جوان بیٹے کی بھی آبرو اور عظمت رکھی ہے. جب بیٹے کو رخصت کیا اس وقت پیچھے پیچھے گئے. بابا آپ تو رخصت کر چکے تھے. یہ مصائب کے جملے تو ہیں مگر یہ تربیت کے جملے ہیں. یہ ہمارے لیے درس ہے. کیا جملہ کہا؟ قسم خدا کی معصوم کی زبان سے ایسا جملہ نکل رہا ہے, جوانوں فخر کرو, کاش تم صاحب اولاد ہوتے. کیا بتانا چاہا؟ یعنی ایک جوان کی عظمت کیا ہے. کربلا درس ہے, درس. عزیزان ایمان, ایسے ایسے مراحل, بھائی بہن کی محبت کربلا میں نظر آ رہی ہے. رشتوں کا تقدس کربلا کے میدان میں. ہم نے پہچانا نہیں ہے. ہم کربلا کو مصائب کی کائنات سمجھتے ہیں, لیکن کیا کیجئے گا کہ انہی مصیبتوں میں درس بھی ہے, فضیلتیں بھی ہیں. چونکہ آج شب شہادت تھی, اور وہ بھی اس بچی کی شب شہادت ہے جس کے لیے حسین یہ کہہ رہے ہیں مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جہاں سکینہ اور رباب نہ ہو. کہنا بہت آسان ہے عزیزان ایمان. کیا ہے بیٹی کی عظمت؟ آپ یہ جملہ سنا کرتے ہیں نا کہ بیٹیاں ماں باپ کے جنازوں کی زینت ہوتی ہیں. یہ جملہ کس نے کہا ہے؟ جب جناب ابراہیم نے دعا کی پروردگار مجھے ایک بیٹی عطا کر دے, تو لوگوں نے آ کے کہا یا نبی اللہ, اللہ نے آپ کو اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے دیے ہیں, پھر بھی آپ بیٹی کے لیے دعا کر رہے ہیں, کیا وجہ ہے؟ اس وقت خلیل خدا نے یہ جملہ کہا تھا, تمہیں معلوم نہیں بیٹیاں ماں باپ کے جنازوں کی زینت ہوتی ہیں. میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, برداشت کریں تو کر لیں, ورنہ حسین کا پرسہ سکینہ کو دے دیجئے گا. اے پروردگار یہ سچ ہے کہ بیٹیاں ماں باپ کے جنازوں کی زینت ہوتی ہیں, لیکن اے پروردگار کوئی بیٹی اپنے بابا کے جنازے کی زینت ویسے نہ بنے جیسے سکینہ شام غریبہ میں. آزادارو ذرا سوچو, باپ کا ٹکڑے ٹکڑے بدن, اللہ رے سکینہ کی غربت, اللہ رے سکینہ کی بے بسی. جناب سکینہ کے مصائب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے,
جن کے گھروں میں چھوٹی چھوٹی بچیاں ہوں گی نا، اگر وہ بچیاں کوئی شرارت کریں نا تو ان 2-3 دنوں میں ان کو تماچے نہ مارنا، سکینہ کے نام پہ بخش دینا۔ عزادارو، باپ کتنا ہی تھکا ہوا آئے، جب مسکراتی ہوئی بیٹی آ کے گلے لگ جاتی ہے نا تو باپ کی تھکن دور ہو جاتی ہے۔ عزادارو، کربلا میں حسین نہ جانے کتنی مرتبہ لاشیں اٹھا کے تھک کے مقتل سے خیمے میں آئے، جب سکینہ آ کے گلے لگ جاتی تھی حسین کی تھکن ختم ہو جاتی تھی۔ میں شاید آج شہادت نہ پڑھ سکوں، انشاءاللہ کل شام غریبان سکینہ میں شہادت پڑھوں گا۔ مصائب کی کائنات ہے سکینہ، 4 برس کی عمر میں جتنی مصیبت جناب سکینہ نے جھیلی ہے، کائنات کی کسی بیٹی نے وہ مصیبت نہیں جھیلی۔ عزادارو، کچھ نسبتیں ہیں جناب زہرا اور جناب سکینہ میں۔ کیا نسبت ہے جانتے ہیں؟ سکینہ کو بھی اپنے باپ پہ رونے سے منع کیا، بی بی زہرا کو بھی منع کیا گیا۔ امام زمانہ معاف کیجئے گا، اگر حقیقتیں پہنچانی نہ ہوتی تو یہ جملہ ادا نہیں کر سکتے تھے۔ عزادارو، بی بی سیدہ کے بھی میں کیسے وہ جملہ ادا کروں، بی بی سکینہ کے بھی تماچے پڑے ہیں۔ ایک مصیبت تھی کہ جو سیدہ پہ پڑی تھی سکینہ پہ نہیں پڑی تھی، وہ پسلیوں کے ٹوٹنے کی مصیبت تھی۔ لیکن عزادارو، میرا دل کہتا ہے کہ جب اس بچی کو اونٹ کی ننگی پشت پہ لٹا کے باندھا گیا نا تو اس وقت سکینہ کو اس مصیبت کا بھی احساس ہوتا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، پروردگار ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ عزادارو، تاریخ کہتی ہے کہ جناب سکینہ جب خیموں میں آگ لگ گئی، جب اس 4 برس کی بچی کے کرتے کا دامن جل گیا، حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک 4 برس کی بچی ہے، اس کے کرتے کے دامن میں آگ لگی ہوئی ہے۔ عزادارو، کہنا بہت آسان ہے، مگر اس مصیبت کو ذرا احساس تو کرو۔ ایک 4 برس کی بچی ہو، اس کے کرتے کے دامن میں آگ لگی ہو، خوف کتنا طاری ہوا ہوگا سکینہ پہ، یہ چھوٹا سا دل کتنا گھبرایا ہوگا۔ کبھی فرات کا رک کر کے اپنے چچا کو آواز دی ہوگی، کبھی نشے سے اپنے بابا کو پکارا ہوگا، اے بابا، کرتے کے دامن میں آگ لگی ہے، کوئی بجھانے والا نہیں ہے۔ حمید کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ایک بیٹی بچی ہے، اس کے کرتے کے دامن میں آگ لگی۔ میں آگے بڑھا، بڑھ کے میں نے چاہا کہ اس کے کرتے کے دامن کی آگ کو بجھا دیں، بچی ڈر کے پیچھے ہٹ گئی۔ عزادارو، ذرا سوچو، نہ جانے کتنے تماچے کھا گئی سکینہ۔ کیا اتنا خوف ہے کہ کرتے کے دامن کی آگ بھی بجھاتے ہوئے خوف محسوس ہو رہا ہے؟ کہا بچی ڈر کے پیچھے ہٹ گئی۔ میں سمجھ گیا، میں نے کہا بیٹی گھبرا نہیں، میں پریشان کرنے نہیں آیا،
मैं तेरे कुर्ते के दामन की आग को बुझाने आया हूं। हमीद कहता है जब मैंने कुर्ते के दामन की आग को बुझा लिया ना, तो उस बच्ची ने एक मर्तबा मेरी तरफ देखा। मैं समझ गया कि ये बच्ची कोई सवाल करना चाहती है लेकिन शायद डर रही है। मैंने कहा बेटी कुछ पूछना चाहती हो? बच्ची कुछ सवाल करना चाहती हो? सकीना ने लब खोले, कहा आने वाले पहले इतना बता कि तू उधर से है या हमारी तरफ से? हमीद कहता है बच्ची न तो मैं उधर से हूं न तेरी तरफ से, मैं एक मौर्रिख हूं। बच्ची अपना सवाल बता। सुन लो आजादारो, सकीना ने एक मर्तबा मजलूमियत के साथ पूछा, ए अरब इतना बता दे कि नजफ का रास्ता कहां से जाता है? नजफ का रास्ता कहां से जाता है? मैंने कहा ए बच्ची इतना बता, तू नजफ जाके क्या करेगी? कहा था मेरा दादा रहता है, मैं जाऊंगी कहूंगी दादा मुश्किल कुछ कर बता बीबियां दे देता, मैं तमाचे कर चुकी, गोदवारे छिन गए। मैंने कहा बच्ची नजफ बहुत दूर है, तू नजफ ना जा सकेगी। तो मैंने मजलिस तमाम कर दी। आजादारो पुरसा दे लीजिए, परवरदिगार इन आवाजों पे अपनी रहमत नाजिल फरमा। परवरदिगार जिनके घरों में मरीज हैं, जिन्होंने भी शफा के लिए कहा है, पाकिस्तान में एक भाई हैं जो इस वक्त बहुत सख्त अलील हैं, परवरदिगार उसके अलावा जहां जहां भी मौला के चाहने वाले हैं, यतीम हुसैन का रास्ता उन सबको सेहत कामिला अता फरमा। आजादारो, हमीद कहता है बच्ची तू नजफ नहीं जा सकेगी, नजफ बहुत दूर है। सुनेंगे आजादारो? अब सकीना ने कहा अच्छा एक और सवाल का जवाब दे दे। कहा बता तेरा दूसरा सवाल क्या है? कहा इतना बता दे यहाँ दश्ते नैनवा में नशेब कहाँ है? यहाँ नशेब कहाँ है? कहा बेटी तुम नशेब क्यों पूछ